ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، از قلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 22۔ ہاں آکاش، وہ لڑکی میرے پاس ہے۔ ہاں پکڑ لیا اسے۔ ایجنٹ پریم نے یقین دہانی کروائی۔ نہیں تم لوگ کل آ جانا اس جگہ، ابھی وہ میرے ساتھ ہے، سمجھا کرو تم۔ پریم نے مانی خیزی سے کہا۔ ہاں فکر مت کرو، اس کی ساری اکڑ نکال دوں گا، اور وہ میجر بھی ہمارے پیروں میں ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی اس چڑیا کے پر کاٹ دوں۔ اوکے بائے۔ فون بند ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر حسام نے ایک زوردار گھونسا مارا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہونے کو تھا۔ ارتسا نے آج اسے ڈاج دے کر زمل کو بچا لیا تھا۔ وہ وہیں ایک گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب دو نقاب پوش پھرتی سے اس کے سامنے آئے اور سڑک سنسان ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر ایک سیل میں لے آئے تھے اور اسے یہاں باندھ کر بے تحاشا مارا تھا۔ ان لوگوں نے ڈرا دھمکا کر اسے آکاش کو فون کر کے کہنے کو بولا تھا کہ زمل اس کے پاس ہے، وہ بے فکر ہو جائیں۔ ان کی دھمکی اور گن کو دیکھ کر وہ فوراً ڈر گیا تھا۔ بول، پاکستان کیا لینے آیا تھا؟ حسام نے اس کا سر دیوار میں مارا اور کرختگی سے پوچھا۔ میں پاکستانی ہوں، مجھے جانے تو، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، پاکستان میں تجھ جیسے کتوں کی کوئی جگہ نہیں، یاور نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ پریم کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقش ان دونوں نے مل کر بگاڑا تھا۔ پریم رام نام ہے تمہارا، انڈین ایجنسی را کے ایجنٹ ہو اور پاکستان میں جاسوسی کرنے آئے ہو۔ تمہارا خفیہ کوڈ ایجنٹ PR-17 ہے۔ تمہارے باپ کا نام ویراج رام ہے، ماں تمہاری کچھ سال پہلے کینسر سے مر چکی ہے۔ تمہارے 3 بھائی ہیں جو انڈین آرمی میں میجر ہیں، 2 بہنیں ہیں تمہاری جن کی شادی ہو چکی ہے۔ تم ابھی تک کنوارے سڑے ہو۔ اپنی گرل فرینڈ کے کہنے پر تم نے ایجنسی جوائن کی تھی۔ ہم جانتے ہیں تمہیں جاسوس بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خیر، آج کل پاکستان میں دہشت گردی کے پلان بنا رہے ہو، اتنی انفارمیشن کافی ہے یا تمہارے گھر اور گلی کا نمبر بھی بتاؤں؟ حسام نے بے حد سنجیدگی اور سرد لہجے میں اس کا تعارف بتایا تھا۔ یاور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ISI کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں تھی نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ پریم نے شاکڈ ہو کر یاور اور حسام کے چہروں کا دیکھا۔ ان کے چہروں پر سیاہ ماسک تھا۔ ISI کو سمجھا کیا ہے تم نے؟ حسام نے اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ISI؟ پریم نے بے حد خوف زدہ ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں ISI، وہی ISI جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، وہی ایجنسی جس نے تمہارے ایجنٹ کلبھوشن کو اس کے گینگ میں گھس کر زندہ پکڑا تھا، وہی ISI جو میلوں دور سے تم جیسے غداروں کی بھوک سونگھ لیتی ہے، وہی ISI جس کا کبھی کوئی آپریشن ناکام نہیں ہوتا، وہی ISI جس کے ایجنٹس راز اگلنے سے بہتر مر جانا پسند کرتے ہیں۔ اور میں ہوں ISI کا ایجنٹ، میں وہی ہوں جو بے دھڑک تم تینوں کے درمیان رہ کر ساری معلومات حاصل کرتا رہا۔ سمجھ میں آیا تمہیں؟ میں ہی شامہ ہوں، میں نے ہی بم ڈیفیوز کیا تھا، میں نے ہی تم لوگوں کا ہر حملہ ناکام بنایا تھا۔ حسام کی آواز بلند ہو رہی تھی اور پریم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پکڑا گیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کے ساتھی بھی پکڑے جانے والے تھے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اب یہاں سے نہیں نکال سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے جس کے جاسوس اپنے مطلوبہ ہدف کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی پاکستان آ کر۔ کتنا اچھا ہوتا وہ ایجنسی جوائن نہ کرتا۔ پریم صاحب چنتا مت کیجیے، آپ کی اچھی طرح سیوا کی جائے گی۔ آپ ہمارے مہمان ہیں اور پاکستانی مہمان نوازی کا حق ادا کرنا جانتے ہیں۔ یاور نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پریم نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں نے اسے کرسی سے اٹھایا تھا اور لوہے کی زنجیروں سے الٹا لٹکا دیا تھا اور اسے تب تک مارا سے تفتیش شروع کرتے ہیں، ابھی افطاری کرتے ہیں۔ حسام نے اس کے بے ہوشی میں جانے کے بعد کہا تو یاور نے سر ہلایا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا شوہر تمہارے لیے افطاری بنا رہا ہے اور تم مزے سے بیٹھی ہوئی ہو۔ ارتضیٰ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا جو اس کی تھوڑی سی مدد کروانے کے بعد آرام سے سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی مشکل سے ارتضیٰ نے اسے آلو چھیلنے سکھائے تھے۔ میں نے سارے برتن دھوئے ہیں، آلو بھی کاٹے ہیں اور سلاد بھی بنایا، اب کیا جان لو کہ میری؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ اتنا کام اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ہاں وہ اپنی زبان سے بہت کام لیتی تھی۔ میری 7 نسلوں پر تم نے اتنا بھاری احسان کر دیا، وہ طنزیہ بولا۔ میں تھک گئی ہوں، اس نے دہائی دی۔ زبان تو کبھی نہیں تھکتی تمہاری، وہ دانت پیس کر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ نکاح نامہ کی شرطوں کے مطابق آپ مجھے کبھی کھانا بنانے کو نہیں کہیں گے۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، آپ ہی بنائیں گے۔
और उससे उंगलियों पर निकाह की शर्तें गिनवाई थी। अच्छा। इर्तिजा ने अच्छा को लंबा किया, लेकिन ये निकाह तो तुम्हारी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखता, तुम तो पुराने निकाह को मानती हो। उससे जवाबन जताया। जो भी है, निकाह तो हो चुका ना। कुछ जज्बस होकर उसने सर झटका। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खाना बनाना मैं खुद सिखा दूंगा। बहुत कर ली तुमने आयाशी। इधर आओ और बर्तन लगाओ फौरन। वो दान पीस कर आखिर में हुक्मिया अंदाज में बोला था। लॉर्ड साहब को बस धमकियाँ देनी आती हैं या ऑर्डर, वो कलस कर मुँह में बोली थी। मुझे जुबान काटनी भी आती है, तुम आ रही हो कि मैं आऊँ? वो वहीं से बोला था। उफ, उस खड़ूस के कान। वो मुंह बनाकर रह गई थी और ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई थी। तुम जो भी सोचती हो वो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही तुम्हारी सोचें पढ़ लेता हूँ। और उसके तने हुए तासुरात देखकर बोला था। मुझसे बात मत करें आप। उसने हबकी से कहा। रोक सकती हो? जताने वाला चैलेंजिंग अंदाज था उसका। आपने समझा क्या है खुद को? तुम्हारा शोहर? उसने इस बार बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। बस एक निकाह ही तो हुआ है हमारा। आप तो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं और धमकियां देते रहते हैं। वो झुंझुलाए हुए अंदाज में कुछ हबकी से आंखें घुमाकर बोली थी। एक नहीं, उससे नफी में सर हिलाया था, फिर हाथ की 2 उंगलियां खड़ी करके उसे दिखाई थी। 2 निकाह हुए हैं और अफसोस पहले निकाह के बाद रुखसती होती है। मैं शायद दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसका निकाह के बाद भी निकाह ही हुआ है, रुखसती नहीं। वो कदरे अफसोस से गहरी सांस लेकर बोला था। आप इसी काबिल हैं। उसने चिढ़ाया। तुम भी इसी काबिल हो। वो बरजस्सा बोला। मैं जा रही हूँ। वो पैर पटक कर बोली थी। खबरदार। उससे फौरन कन उठाए। मेरे अल्लाह, किधर फंस गई। उसने सर हाथों में गिरा लिया। इर्तिजा हैदर के प्यार में। वो शौकी से बोला था। खुश फहमी है आपकी। वो आंखें घुमा कर बोली। अच्छा, कोई था जिसने कहा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत। वो हैरत और मासूमियत से बोल ही रहा था जब सिमल चीख पड़ी। गलती होगी, माफ कर दीजिए। वो जिच हो गई थी। ऐसे नहीं, पहले हाथ जोड़ो। वो शरारत से बोला तो सिमल को आग लगी। कैसा इंसान था। पहले अगवा किया, फिर इतना डराया धमकाया, रोजा में काम करवाया और अब उसका 2 लीटर खून जला चुका था। वो बेबसी से उसे दिल ही दिल में कोस रही थी और साथ ही साथ बर्तन सेट कर रही थी। वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कब बदलती हैं। मेरी सारी दुआएं तुमसे ही मंसूब हैं हमदम। मोहब्बत हो अगर सच्ची, दुआएं कब बदलती हैं। कोई पाकर निभाता है, कोई खोकर निभाता है। नए अंदाज होते हैं, वफाएं कब बदलती हैं। मेरी जिंदगी में किसी लड़की की गुंजाइश नहीं है। वो धीमे लहजे में कहता हुआ पलटा। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी, यावर ने नरमी से कहा। अंकल और आंटी ने उसे शादी पर देखा था। कल ही शावेज अंकल ने मुझसे फ़ोन करके उसकी सारी डिटेल्स ली हैं। यावर ने मज़ीद मालूमात में इजाफा किया। जानता हूँ, मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती हैं। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला था। इसमें हर्जी क्या है? यावर को उसके इनकार की वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं खंसा से शादी नहीं कर सकता। वह नफी में सर हिलाते हुए बोला था। वजह? यावर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। पता नहीं, वो खुद भी उलझ गया था। कोई और लड़की पसंद है तुम्हें? यावर ने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वह सपाट लहजे में बोला। फिर कैसी बात है? इनकार की कोई वजह बताओ। आंटी तुम्हारा रिश्ता लेकर जाना चाहती हैं। यावर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। यावर, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, वो बेबसी से बोला था। मोहब्बत होने में देर नहीं लगती, लेकिन जब उसका अदराक होता है तब देर हो चुकी होती है। यावर ने फिलसफियाना अंदाज में उसे समझाया था। और हमें मोहब्बत का इदराक कब होता है? पलट कर उसे देखते हुए हसाम ने पूछा था। जब मोहब्बत हमारी पहुंच से दूर जा चुकी होती है। यावर ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरा दिल रजामंद नहीं है यावर। वो बहुत अच्छी और मासूम है, मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है यावर, वो बड़ी बेबसी से उसे बता रहा था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, पर मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो मुझसे बेहतर शख्स डिजर्व करती है, जो हमेशा उसके साथ रहे। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँगा, तो क्या करेगी वो? हसाम ने बेचैनी से बालों में हाथ फेरा था। वो बुरी तरह उलझन का शिकार था। हसाम, तुम उसे डिजर्व करते हो। तुमसे बढ़कर उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। तुमसे ज्यादा रिश्तों का एहसास करने वाला कोई नहीं है। तुमसे ज्यादा उसे मोहब्बत कोई नहीं दे सकता। और रही बात कल होने या ना होने की, तो कल का सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करें? किसी को नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी कितनी है। क्या मौत के डर से हर इंसान शादी करना छोड़ दे? यावर ने उसे तहम्मुल से समझाया था। तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। वो संजीदगी से बोला था। किसी और में इंटरेस्टेड थे तुम? यावर ने मशकूक नजरों से देखा। उसने कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से उसे देखने लगा था।
اس کے لیے سب سے مشکل کام یاور اور ارتضیٰ سے جھوٹ بولنا تھا۔ یہ دونوں وہ لوگ تھے جن سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جو اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی سمجھ آتے کہ وہ جھوٹ بول رہے۔ آج وہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہا تھا، خود کو یا اپنے سامنے کھڑے اپنے دوست کو۔ میں نہیں پوچھوں گا وہ کون تھی، پر اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی تو تم اسے کبھی نہیں پا سکتے۔ میری بات لکھ کے رکھ لو حسام، جو چیز ہماری قسمت میں نہ ہو وہ ہمیں کبھی نہیں ملتی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا، ایک مخلص دوست کی طرح، ایک ہمدرد کی طرح۔ یاور، ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، پر دعا سے نصیب کیوں نہیں بدلتا؟ ہمیشہ وہی کیوں ہوتا ہے جو ہم نے کبھی چاہا نہیں تھا؟ زندگی ہمیشہ انچاہے رشتے ہی کیوں بنا دیتی ہے؟ ہمیں وہ کیوں نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں؟ زندگی اتنے امتحان کیوں لیتی ہے؟ اللہ انسان کو اس چیز سے کیوں نہیں نوازتا جو اسے پسند ہوتی ہے؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف تھی، آنکھوں میں بے بسی اور آواز میں کرب نمایا تھا۔ اگر انسان کو ہر وہ چیز ملنے شروع ہو جائے جس کی اس نے تمنا ہو، تو کیا وہ کبھی اللہ کو یاد کرے گا، کبھی اس سے مانگے گا؟ پھر تو خدا کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی انسان کی زندگی میں۔ یاور نے جواباً نرمی سے کہا، ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، کبھی اسے کسی چیز کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، پھر اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر کیا تھا؟ حسام، وہ چیز ہمیں اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ کسی اور کے حصے میں پتہ ہے کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ہی ہر انسان کی سوچیں پڑھ لی ہوتی ہیں۔ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں مل بھی جاتی تو سوچو، اگر اس کے دل میں کوئی اور ہوتا تو کیا تم یہ برداشت کر سکتے؟ یاور نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا۔ کبھی نہیں، حسام کے منہ سے بھی ساختہ نکلا۔ ہاں، اگر تم یہ بات سمجھ لو نا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو کبھی شکوہ نہیں کرو گے۔ یاور، کچھ چیزیں ہماری چاہت بن جاتی ہیں، ان کے بغیر جینا بیکار لگتا ہے، وہ افسردگی سے بولا تھا۔ انسان کو اس کی چاہت اب ملتی ہے جب وہ اللہ کی چاہت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی چیزیں انسان کی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ یاور نے ایک گہری سانس لے کر اسے سمجھایا تھا، بھول گئے ہو، ہماری اولین چاہت شہادت حاصل کرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے غرض نہیں۔ یاور نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اسے اپنا مقصد یاد دلایا۔ شہادت میری خواہش ہے، لیکن محبت میری طلب ہے۔ کسی کو پہلی نظر میں چاہنا اور پانے سے پہلے ہی کھو دینا زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ وہ بڑی بے بسی اور کرب سے بولا تھا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کہا، ایک بار آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے پوچھا، کیا ابھی وہ تمہارے دل میں ہے؟ یاور نے تحمل سے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ایک گہری سانس لی۔ اسے اپنا دل خالی معلوم ہوا، ایک حالات تھا وہاں جیسے کوئی آ کر چپکے سے چلا جائے۔ وہ مزید الجھ گیا، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے دل خالی ہو گیا، ایک خلا ہے میرے اندر۔ وہ مایوسی سے بولا تھا، یہ خلا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ تمہارے دل میں اب کوئی نہیں ہے، تم بہانے بنا رہے ہو۔ یاور نے کہا تھا، پتہ نہیں، وہ غائب دماغی سے بولا، ایک بار دھیان سے سوچنا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تم سے محبت بھی کرتی ہے۔ یاور نے دوبارہ کہا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ بڑی بے بسی سے کہہ رہا تھا، تمہیں اس کی محبت سے محبت ہو جائے گی ایک دن۔ یاور نے اتنے یقین سے کہا کہ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ حیدر، اس کی پکار پر وہ چونکا اور سر اٹھایا۔ ایک بات مانو گے؟ وہ بے حد پیار سے بولی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور، وہ کہہ کر واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس وقت وہ صرف خاموشی سے افطاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے کہتے رکی اور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ۔ اس کے سر اٹھانے پر وہ جلدی سے بولی۔ ارتضیٰ حیدر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی جسے اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا تھا۔ بولو بھی، وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے جلایا، آپ مجھے بریانی بنا دیں گے؟ اس کی معصومیت سے کی گئی فرمائش پر ارتضیٰ کو پانی پیتے پیتے چھٹکا لگا تھا اور آدھا پانی اس کے منہ سے باہر تھا۔ کیا کہا؟ وہ ٹیشو سے منہ صاف کرتا ہوا ناسمجھی سے بولا، بریانی بنا دیں۔ اسے بڑے آرام سے فرمائش کی، تم نے مجھے اپنا زن مرید سمجھا ہوا ہے کیا؟ وہ اسے غصے سے گھورتا ہوا بولا تھا، پلیز۔ اسے جیسے منت کی تھی، ابھی تمہارے لیے افطاری بنائی ہے، یہ میرے نہیں تمہارے کرنے کے کام ہے، میں اتنا فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ قطعی انداز میں بولا تو زمل کا چہرہ لٹک گیا۔ میں آپ کے گھر پہلی بار مہمان آئی ہوں، وہ حبکی سے بولی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی گھر ہے، اور دوسری بات تم یہاں مہمان نہیں اس گھر کی مالکن ہو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے باور کروا رہا تھا، جو بھی ہے آج تو مہمان ہونا۔ وہ دیکھو سامنے کچن ہے، وہاں سب کچھ پڑا ہوا، جا کر بناؤ اور کھاؤ۔
اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں، ایک بریانی بنا کر نہیں دے سکتے مجھے؟ کینٹین پر تو روز بنا بنا کر مجھے عادی بنا دیا، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، کتنی بار تمہیں بتانا پڑے گا، شوہر ہوں تمہارا؟ وہ تحمل سے بولا تھا۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میرے سامنے آنے سے پہلے اپنے ماتھے پر لکھ لیا کریں۔ سمل، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نکل اتارتے ہوئے بولی تو ارتزا کو مزید تب چڑھ گئی۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کدھر؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ نماز پڑھنے، وہ چڑھ کر بولا۔ کہ ایسے رہے ہیں جیسے حج کرنے جا رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ نماز پڑھ کر چینج کرنے چلا گیا تھا اور پھر 15 منٹ بعد وہ کچن میں تھا۔ ایپرن پہنے اور کونیوں تک آستینے چڑھائیں، وہ چولہے کے سامنے کھڑا پیاز کاٹ رہا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آگے سے ہلکے ہلکے گیلے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے کسی ماہر شیف کی طرح پیاز کاٹ رہا تھا۔ وہ کچن میں سلیب پر بیٹھی اس کی سرگرمیاں دیکھ رہی تھی جو اس سے لا تعلق بنا اپنا کام کر رہا تھا۔ سمل نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے، شاید وہ کئی سالوں سے کوکنگ کرتا آیا تھا۔ آپ نے کوکنگ کب سیکھی؟ وہ سلیب سے نیچے اتر کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب میں پاکستان واپس آیا تھا تب میں اور حسام عائشہ آنٹی کی ہیلپ کروایا کرتے تھے کچن میں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں بھی کوکنگ کا شوق پیدا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ خود ہی سب کچھ بنانا سیکھ لیا، وہ سر اٹھائے بغیر سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اچھا، حسام بھائی کو بھی کوکنگ آتی ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، کیونکہ اسے کوکنگ نہیں آتی تھی۔ ہاں، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ مجھے بھی سکھا دیں، وہ ایک دم بولی۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ یہ پیاز کاٹنا، کھانا بنانا۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چچی سے کیوں نہیں سیکھا؟ پتہ نہیں، مجھے کبھی شوق ہی نہیں تھا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوکنگ گھریلو عورتوں کا کام ہے، جیسے جاہل خواتین ہوتی ہیں، سارا دن کچن میں گھسے رہتی ہیں، ٹپیکل دیسی عورتوں کی طرح گھر والوں کو کھانے بنا بنا کر پیش کرتی ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سے ہو کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کیوں سیکھنا چاہتی ہو کوکنگ؟ بقول تمہاری یہ گھریلو اور جاہل عورتوں کے کام ہے۔ وہ ہاتھ روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو کوکنگ کرتا دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ کھانا بنانا بھی ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ سیکھنا بھی اچھی بات ہے۔ آپ کو اس طرح کچن میں بغیر کسی آرٹ کے کام کرتے دیکھ کر مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ کوکنگ جاہل لوگوں کا کام نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کا کام ہے جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ کوکنگ کرنا ہر کسی کو نہیں آتا اور اچھی کوکنگ ہر کسی کو نہیں آتی۔ کھانا بنانا بقول تمہارے ایک آرٹ ہے اور ہر کوئی آرٹسٹ نہیں ہوتا۔ وہ واپس مڑ کر کیبنٹ سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، کوکنگ کرنا میرا اور حسام کا فیوریٹ کام تھا۔ ہمیں جب بھی ٹائم ملتا تھا کچن میں گھس کر کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتے اور پھر مل کر کھایا کرتے تھے۔ یاور اکثر ہمیں تنگ کرتا اور ہمارے بنائے ہوئے کھانے بھی وہی سب سے زیادہ شوق سے کھایا کرتا۔ وہ بتاتے ہوئے ہلکا سا ہنسا تھا، شاید اسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ زمل نے بے اختیار اس کی بات پر اپنا اور اس کا موازنہ کیا۔ وہ ہر چیز خود بنایا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ باہر سے آرڈر کیا کرتے تھے، اسے باہر کی چیزیں زیادہ پسند تھی۔ اگر تمہیں کوکنگ سیکھنی ہے تو شوق سے سیکھو۔ جب کسی کام کو سیکھنے اور کرنے کا انٹرسٹ اور شوق ہو تو انسان اسے سیکھ ہی لیتا ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ غور سے دیکھو میں کیسے بناتا ہوں۔ وہ اب چکن میں مسالہ جار ڈال رہا تھا۔ زمل نے سر ہلا دیا اور پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے پکڑا کر اس کی ہیلپ بھی کروا رہی تھی۔ بریانی اختتامی مراحل میں تھی جب بیل ہوئی۔ وہ ایپرن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ ارے واہ واہ، کیا خوشبو ہے۔ دروازہ کھولتے ہی حسام اسے ایک سائڈ پر ڈھکیل کر اندر داخل ہوا اور آنکھیں بند کر کے خوشبو سونگتے ہوئے چٹخارا لینے لگا۔ بریانی بنا رہا تھا، مجھے بتایا بھی نہیں، کیسا یار ہے تم؟ حسام نے اس کی پیٹھ پر ایک گھونسا مارتے ہوئے ہبکے سے کہا۔ تمیز سے، وہ دانت پیس کر بولا۔ السلام علیکم حسام بھائی۔ زمل نے اچانک کچن میں آ کر سلام کیا تو وہ ٹھٹک گیا اور معنی خیز نظروں سے ارتزا کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ ارتزا نے اس کے یوں دیکھنے پر چھڑ کر کہا۔ کچھ نہیں۔ وہ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بھابھی، جیتی رہیں، خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ حسام نے بڑی بوڑھیوں کی طرح ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ ارتزا نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ میرے ساتھ چل۔ ارتزا نے اسے گردن سے پکڑ کر کھینچا۔ چھوڑ بھائی، بھابھی اپنے شوہر کو دیکھیں، کتنا ظالم ہے، کیسے مجھ معصوم پر ظلم کرتا ہے۔ حسام نے دہائی دی، یہ مجھ پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں۔ زمل کو اپنا اور اس کا دکھ ایک جیسا لگا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے اور ارتزا کچن میں کھڑا بریانی دیکھ رہا تھا۔
क्या वाकई? हसाम ने हैरत से उसे देखा जैसे यकीन न आया हो। जी, हर 2 मिनट बाद गन निकाल कर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। सिमल ने आह भरते हुए बताया। ओह वेरी सैड, कोई बात नहीं। इतने साल मैंने सड़ियल के साथ गुजारा किया तो आप भी कर ही लेंगी। हसाम ने अफसोस से कहते हुए आखिर में कंधे उचकाए थे। मुझे डर लगता है उनसे, ये किसी भी वक्त मेरा कत्ल कर सकते हैं। सिमल ने झुरझुरी ली। नहीं भाभी, वो कभी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। वो मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है। आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ उसे। बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं। जब वो पाकिस्तान से जा रहा था तब बहुत उदास था, मेरे पास रोते हुए आया था। कहता था हसाम, मेरे चाचू चले गए, मेरे पापा भी नहीं रहे, भैया मुझे पाकिस्तान से लेकर जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा, सिमल की हिफाजत कैसे करूँगा। तब मैंने उसे वादा किया था कि जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक मैं एक भाई की तरह आपकी हिफाजत करूँगा। और जब वो वापस आया था तो बहुत खुश था। हम हमेशा एक साथ रहते थे। वो अक्सर चिढ़ जाता मगर मैं उसे कभी तन्हा नहीं रहने देता था। वो जब आप कभी पीछा करता था मैं भी उसका पीछा किया करता। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है भाभी। उसको लंदन में भी बहुत सी लड़कियों ने दोस्ती की ऑफर दी थी, उससे वहाँ किसी को लिफ्ट नहीं कर पाई। कभी कभी मैं और यावर हैरान होते, ये एक ऐसा इंसान है, किसी भी लड़की की तरफ देखना उसे गुनाह लगता था। वो शायद दुनिया का वाहिद मर्द है जिसने अपनी बीवी से दूर रहकर भी बेहद मोहब्बत की है। इससे ज्यादा वफादार मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। हसाम के लहजे में अपने दोस्त के लिए बेहद प्यार था। वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। इर्तिजा की साथ के बारे में शायद ही वो किसी के सामने पहली बार इस तरह बोला था। जिमल ने नाम आंखों से उसे देखा था जो किचन में खड़ा हुआ था और बिरयानी डिश में डाल रहा था। वो दोनों मध्यम आवाज में बातें कर रहे थे, इसलिए वो नहीं सुन सका। भाभी, मुझसे वादा करें, आप उसका हमेशा ख्याल रखेंगी। वो बहुत मुश्किल से जिंदगी की तरफ लौटा है। जानता हूँ गुस्सा का थोड़ा तेज है, थोड़ा सा अकल का अंत है, पर मोहब्बत में वो मजनू बनकर आपके पीछे फिरता था। हसाम हंसकर बोला तो उसकी बात पर सिमल भी हंस पड़ी थी। मैं वादा करती हूँ, वो नम आंखों के साथ बोली थी। क्या बातें हो रही हैं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। इर्तिजा ने किचन से ही आवाज लगाई थी। वो सख्त तब क्या था, हसाम भाई। सिमल ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा। जी हसाम की बहन। वो उसी के अंदाज में बोला। आपको पता है, ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें सनमुरीद नजर आता हूँ। सिमल ने उसे सुनाने को ऊंची आवाज में कहा। लगता क्या है, ये है सनमुरीद। हसाम ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। इर्तिजा ने वहीं से चम्मच फेंका था जो सीधा उसकी कमर में लगा। वो कराह कर रह गया। घटिया इंसान, वो कराहते हुए चिल्लाया था। सिमल पहुंच गई आंटी। जुबिया ने नूरीन से फोन पर पूछा। वो दोनों तो शाम को ही घर पहुंच गई थी। बाद में सिमल का कोई अता पता नहीं था। यावर ने बस फोन करके ये बताया था कि वो जहाँ कहीं भी है बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, वह इर्तिजा के साथ गई है। इर्तिजा ने फोन करके बताया था कि वो सिमल को ईद की शॉपिंग करवाना चाहता है। वापसी पर देर हो जाएगी, रात तक छोड़ देगा। नूरीन ने उसे तफसील से बताया तो उसने सुकून की सांस ली। ओके आंटी। उससे खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। अच्छा, तो ये घुन्नी मिसनी जरूर मॉल में इर्तिजा भाई के साथ शॉपिंग करने गई होगी और हमें बताया ही नहीं। उसकी जुबानी सारी बात सुनकर हर महीने के आसर आई कि बकाओ मत, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। जोबिया ने उसे डपटा। तुम ज्यादा मत सोचो, कल फोन करके उससे पूछ लेंगे। हर महीने कहकर बात ही खत्म कर दी थी। सिमल, सिमल, नूरीन। सफिया धार की आवाज से दरवाजा खोलती हुई अंदर दाखिल हुई थी और जोर जोर से चीखने लगी थी। क्या हुआ है भाभी? नूरीन शोर सुनकर परेशानी से किचन से बाहर निकली थी। होना क्या है, तुमने और तुम्हारी मनहूस बेटी ने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। कहाँ है वो जाहिलाना अंदाज में चिल्ला रही थी। हुआ क्या है, बताएं तो सही। नूरीन तहम्मुल से बोली। मेरा बेटा और मेरा शौहर गायब है। दिलावर से बात नहीं हुई मेरे कितने दिन से, और सुबान भी 3 दिन से गायब है। किसी का फोन नहीं मिल रहा, हर जगह से पता करवा लिया। हमारे खास मुलाजिम भी गायब है। वो सीना पीटती हुई अब मजीद चीख रही थी। क्या कह रही हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? नौरीन ने हैरत से उन्हें देखा। ये सब तुम्हारी बेटी का किया धरा है। जरूर उसने मेरे बेटे को। वो बिला वजह इल्जाम लगा रही थी जब एक सर्द आवाज से उनकी बात के अल्फाज सलब कर लिए। बस खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा। वो लाउंज में दाखिल होता धाड़ा था। सफिया ने पलटकर उसे देखा जिसने सिमल का हाथ थामा हुआ था। उसकी आंखों से आग की लपेटें निकल रही थी। ये है तुम्हारी बेटी जो रात के इस वक्त गुलछड़े उड़ा रही है। वो सिमल को कीना तो उस नजरों से देखती हुई बोली थी। बस कर दे भाभी, वो अपने शौहर के साथ गई थी और मुझे बता कर गए थे वो दोनों। नौरीन सख्त लहजे में नागवारी से बोली।
ابھی اسی وقت میرے گھر سے چلی جائے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمل یکدم اونچی آواز میں بولی اور ہاتھ مار کر پاس پڑا کرسٹل کا شو پیس زمین پر گرا دیا۔ کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ آپ کا بیٹا آپ کے شوہر کے دشمنوں کی قید میں ہے اور آپ کا شوہر میری قید میں ہے، ارتضیٰ اس بار سکون سے اطلاع دینے والے انداز میں بولا تھا۔ کیا بکواس ہے، تم نے کدھر چھپا رکھا ہے میرے بیٹے اور شوہر کو؟ صفیہ چلائی تھی۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرے، سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ زمل خطرناک تیور لیے ان کی طرف پڑی تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اپنی حد میں رہیے مسز صوبان، ورنہ آپ کو بھی آپ کے شوہر کے پاس پہنچا دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر فون کرتا ہوا بولا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میرے شوہر نے تمہارا؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ کے شوہر نے ہی تو ہم سب کی زندگیاں برباد کی ہیں، وہ نفرت سے بولا تھا۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گی، تم سب کو نہیں چھوڑوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ شوق سے جائیں اور ثبوت بھی ڈھونڈ لیجیے گا، کیونکہ آپ کے شوہر کا نام و نشان تک نہیں ملے گا کسی کو۔ وہ سکون سے بولتا ہوا مزید ان کو آگ لگا گیا تھا۔ دیکھ لوں گی میں تم سب کو، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی تھی۔ ابھی یہاں سے چلی جائے۔ سمل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ چچی پلیز روئے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ارتضیٰ نے انہیں تسلی دی تو انہوں نے تشکر سے اسے دیکھا۔ بیٹا، اس شخص کو ایسی سزا دینا کہ اس کی نسلیں کانپ اٹھیں، نورین نے مضبوط آواز میں کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں چچی، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ سمل ریلیکس یار، بیٹھ جاؤ، وہ اسے ایک ہی جگہ پر فریز کھڑا دیکھ کر بولا۔ امی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ بغیر کچھ کہے سونے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ نے افسوس سے دروازے کے پاس گرے شاپنگ بیگز کو دیکھا تھا۔ واپسی پر اس نے سمل کو عید کی شاپنگ کروائی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اس کا موڈ یوں خراب ہو جائے گا۔ مجھے آواز سے لینا، کبھی جو آنکھ چھلکے جو، کبھی جب دل نہ سنبھلے تو، مجھے آواز سے لینا، کبھی جب درد ہو گئی، بہت مجبور ہو گئی، کوئی آواز نہ دے تو، مجھے آواز سے لینا، کوئی آنسو نہ پونچھے تو، کوئی ہنسنے سے روکے تو، کوئی تم کو ستائے تو، مجھے آواز سے لینا۔ زوبیہ پلیز، میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ بات کرنا چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم بس تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہرمین نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زوبیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے، وہ ایک دم چیخ پڑی تھی۔ کل رات سے وہ ایسا ہی بیہیو کر رہی تھی۔ زوبیہ اور ہرمین اسے کال کر کر کے تھک گئی تھی، پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجبوراً وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ اس سے ملنے اس کے گھر آ گئی تھی۔ یاور سے فون پر انہوں نے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔ اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ گھٹنوں پر سر رکھے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کیوں؟ ایسے کیسے چلی جائیں؟ تم دوست ہو ہماری، اور دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتے، ہرمین بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ میں خود کہہ رہی ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ دوستوں کے کہنے پر بھی ان کو چھوڑا نہیں جاتا، زوبیہ نے نرمی سے کہا۔ وہ عادی تھی، اس سب کی جانتی تھی کہ سمل کسی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہے، جبھی تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے۔ ہرمین نے اس کا یہ انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ اس بار مدھم لہجے میں بولی تھی۔ دوست سے دل کا رشتہ ہوتا ہے، پتہ ہے، دوست ہر دعا میں شامل ہوتے ہیں، ایک وعدہ ہوتا ہے وفاداری کا، تعمر ساتھ دینے کا، مشکل میں ساتھ دینے کا، سچائی کا، تحفظ کا، دور ہو کر بھی یاد رکھنے کا، ہمیشہ یقین کرنے کا۔ تم سے دوستی کی ہے، کوئی سودا نہیں کیا، جو ہم خوشی میں تمہارے ساتھ رہیں لیکن مشکل میں چھوڑ جائیں۔ زوبیہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر بولی تھی۔ جاؤ پلیز، اس نے زوبیہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم کیا سمجھتی ہو ہم تمہارے کہنے پر تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دیں؟ ہم کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے سمل، تم ہماری دوست ہو، دوستی احساس کا رشتہ ہے، مروت کا نہیں۔ تم چاہے ہم پر جتنا مرضی چیخ لو، ہمیں برا بھلا کہہ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم تمہیں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ دوست کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے، ہرمین نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آخر پہ جتانے والے انداز میں کہا تھا، اور وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کسی بات پر اداس ہو اور یقیناً ہرٹ بھی ہوئی ہو، تمہیں ہماری ضرورت ہے، اگر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ جب کوئی انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے دوست ہی اسے سنبھال سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، پھر اسے اپنے دوستوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ زوبیہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں بہت بدتمیزی کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان دونوں کی اتنی محبت پر۔
तुम चाहो तो हमें थप्पड़ भी मार सकती हो। यकीन करो, दोस्त वो वाहिद इंसान होता है जिससे आप कभी भी कहीं भी बगैर किसी वजह के थप्पड़ मार सकते हैं और वो आगे से आपको कुछ नहीं कहेगा। हरमेन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, ऐसे ही आगे से कुछ नहीं कहेगा। दोस्त वो इंसान है जिसको आप एक थप्पड़ मारोगे तो आगे से 2 थप्पड़ पड़ेंगे। सोबिया ने तेजी से उसकी बात काटी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ दोस्ती के तकाजे। वो आहिस्तगी से बोली थी, सिमल, दोस्ती कोई मौसम नहीं है कि हंसा आने पर साथ छोड़ जाओ। ना ही वो बरसात है जिसमें भीगने के डर से भाग जाओ, ना ही वो तूफान है जिसे देख कर डर जाओ। दोस्ती वो सांस है जिससे जिंदगी का एहसास होता है। जिंदगी में जब बुरा वक्त आए तो दोस्ती खत्म नहीं हो जाया करती, चाहे तूफान भी आ जाए, मजबूत बनकर दोस्त के साथ खड़ा रहना पड़ता है। हरमेन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, अच्छा बताओ क्या बात है? हमने वादा किया था किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे। सोबिया ने उसे याद दिलाया, कल मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। वो संजीदगी से सर उठाकर बोली थी। व्हाट? वो दोनों तो उछल ही पड़ी थी। हाँ, और जानती हो मेरा किडनैपर कौन था? वो इसी तरह गहरी संजीदगी से बोली थी। कौन? सोबिया ने हैरत से पूछा। मेजर इर्तिजा हैदर खान। उसने गोया बम फोड़ा था। अच्छा अच्छा। हरमेन ने सर हिलाया, लेकिन जब उसके लफ्जों पर गौर किया तो उछल पड़ी। क्या? वो? हाँ वही, उसने तायद की। लेकिन वो क्यों अगवा करेंगी तुम्हें? वो तो तुम्हारे शोहर हैं। ज़ोबिया उलझ कर बोली थी। शोहर है इसलिए तो अगवा किया था। वो दांत पीस कर बोली थी। यार सीधी बात बताओ ना, हरमेन ने तजस्सुस से कहा। मैंने सोचा था कि क्या पता वो शख्स हमारा घर तक पीछा करे, इसलिए मैं वापस मॉल में चली गई और सिक्योरिटी से हेल्प लेने लगी थी तब। और फिर वो लिफ्ट से लेकर घर वापस आने तक का सारा वाकया सुनाती चली गई। वो दोनों हैरान नजरों से उसे देख रही थी, जो अपनी बात कहकर अब पुरसकून हो चुकी थी। ओह नो, हरमेन के मुंह से निकला। तुम्हें शर्म नहीं आती सिमल? हरमेन सदमा से बोली। मैंने ऐसा क्या कर दिया? और झंबे से बोली थी। इर्तिजा भाई से बिरयानी बनवा कर खा ली, हमें पूछा तक नहीं। अभी वो पूछ रही हो कि क्या किया है? हरमेन ने जैसे उसका जुर्म बताया था, वो पहले तो हैरत से सुनती थी और फिर सर झटक कर हंस पड़ी। जुबिया ने उसे हंसते देकर सुकून की सांस ली। शुक्र है वो नॉर्मल तो हुई। तुम्हें ज्यादा दुख किस बात का है? बिरयानी ना खाने का या फिर उस बात का कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें आज तक बिरयानी बनाकर नहीं खिलाई? सिमल ने आईब्रो उठाते हुए पूछा। दोनों का। हरमेन बेसाख्ता बोली। ओह वेरी सैड, जोबिया ने अफसोस से कहा। तुम्हारे भाई ने आज तक मुझे चाय बनाकर नहीं दी, इतने खड़ूस इंसान है वो। हरमेन शिकायती अंदाज में जोबिया से बोली थी। बस कर दो बीबी तुम, मेरे भाई बहुत नाइस और बहुत स्वीट इंसान है, खामखा तुम उनसे डरती हो। जोबिया मोबाइल पर कुछ देखती हुई बोली थी। मैं नहीं डरती उनसे। वो मुंह बनाकर बोली थी। वैसे सिमल, तुमने अच्छा किया अपनी ताई के साथ, जोबिया ने तौसीफी अंदाज में कहा। उसकी बात पर सिमल का चेहरा ही एकदम स्पार्ट हो गया था और आंखें शोले उगलने लगी थी। मुझे बेहद नफरत है उस औरत से, बेहद। वो जब जब मेरे सामने आती है मुझे उनकी नुकीली बातें याद आने लगती हैं। तुम उनकी वजह से परेशान थी? हर मैंने उसके चेहरे से अंदाजा लगाया। नहीं, मैं इसलिए परेशान थी कि अगर कल हैदर की जगह कोई और होता तो। उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहते थे। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उस चीज से बाहर निकला और सोचो तुम्हारी ताई का क्या करना है। हरमेन ने उसे तसल्ली दी थी, साथ ही नई सोच दिखाई। वो औरत कहीं हैदर को नुकसान न पहुंचा दे। उसका शौहर हैदर की कैद में है, उसका बेटा भी गायब है। वो जिस तरह धमकी दे रही थी, मुझे लगता है वो इतनी आसानी से नहीं बैठेगी। मैं कभी उसकी वजह से परेशान नहीं हुई, पर उसके तेवर बहुत खतरनाक थे। वो संजीदगी से बोल रही थी। उफ, ये औरत पूरी नागिन है। हरमेन ने कानों को हाथ लगाया। और नहीं तो क्या। वैसे जिमल, तुमने बताया है कि उसका शौहर, बेटा और खास मुलाजिम सब गायब हैं, तो वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेफिक्र रहो। जुबिया ने तसल्ली दी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जिमल, तुम कितनी नाशुक्री हो। अचानक हरमेन उसे अफसोस से देखते हुए बोली थी। अब मैंने क्या कर दिया? वो नासमझी से बोली। वो शॉपिंग बैग्स दरवाजे में ही क्यों फेंक आई थी? इतने प्यार से शॉपिंग करवाई तुम्हें इर्तिजा भाई ने, और तुम उन्हें बेदर्दी से फेंक कर आ गई। हरमेन ने उसे मलामती नजरों से देखा। ओह नो, मैं भूल ही गई थी। वो सर पर हाथ मारकर बोली थी। बहुत जलील हो जिमल। सोबिया ने भी अफसोस से कहा। वह कंधे उचका कर रह गई थी। वो जिमल थी सदा की ढीठ। सो तो है। वह हंस पड़ी थी, उसका मूड बेहतर हो चुका था। 2 तारीख को कोर्ट में पेशी है इसकी। उसने फाइल की वक्त गर्दानी करते हुए बताया। शुक्र है ईद से पहले ही पेशी होगी। हसाम ने उसे देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में पहली ही पेशी में फैसला हो जाएगा। हमारे पास बड़े पक्के सबूत हैं। यावर ने संजीदगी से कहा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और पूरी उम्मीद लहजे में बोला था। हसाम,
اس نے کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ پر جھکی حسام کو پکارا۔ وہ تینوں حسام کے فلیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، لاؤنج میں۔ آج کل کام کا بہت برڈن تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا، شادی کر لو۔ اس نے ایسے کہا جیسے دلہن تیار ہو، بس حسام کی دستخط کرنے کی دیر ہو۔ کیا کہا؟ حسام کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شادی کر لو، وہ دوبارہ بولا۔ اس کی بات پر حسام لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر پیچھے مڑا، پھر اسے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا تھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تم لوگوں کو میری شادی کیا سوجی ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تک خود شادی کا رونا رو رہے تھے۔ یاور نے اسے یاد دلایا۔ وہ تو میں ابھی کہہ رہا تھا، وہ کچھ جذبس ہو کر بولا۔ میں سیریس بات کر رہا ہوں، عائشہ آنٹی چاہتی ہیں تم اب شادی کر لو، اور ڈیڈ انکل بھی یہی چاہتے ہیں۔ یاور سے وہ خنسا کی ساری ڈیٹیلز لے چکے ہیں اور اب رشتہ لے کر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ دانتوں میں پینسل دبا کر بول رہا تھا، اس کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ اور میرا کیا؟ میرے بغیر رشتہ لے جائیں گے؟ حسام صدمے سے بولا۔ تم کون سا راضی ہو؟ یاور نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں نہیں راضی؟ تم دونوں شادی کروا کر بیٹھ کے ہو، اب کیا میں کنوارا ہی شہید ہو جاؤں؟ حسام نے دہائی دی۔ تو اتنے دن سے ڈرامہ کر رہے تھے؟ ارتزا اٹھ کر خطرناک تیور لیے اس کی طرف پڑا۔ ہاں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ ارتزا اور یاور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ حسام صوفے سے نیچے تھا اور دونوں اس کے اوپر چڑھ کر اسے مار رہے تھے۔ کمینو، مجھے چھوڑ دو، حسام تڑپ کر بولا تھا۔ آج تو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دونوں اسے جوش سے مارتے جا رہے تھے۔ حسام نے اپنا گھٹنا سیدھا کیا جو سیدھا ارتزا کے منہ پر لگا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ اب وہاں حسام کے کہکے گونج رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ حسام شرارت سے اس کی تھوڑی چھو کر بولا اور اس سے دانت پیس کر حسام کی گردن پکڑ لی۔ حسام نے ساتھ بیٹھے یاور کی گردن پکڑ لی۔ وہ تینوں صوفہ سے نیچے گرے، ایک دوسرے کی گردن دبوچے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ وہی ISI ایجنٹس تھے جو دشمنوں کی گردن دبوچ لیتے ہیں۔ لاؤنج میں ان تینوں کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ قسمت دودھ کھڑی ان کی عارضی مسکراہٹوں پر تنزیہ مسکرائی تھی، اور ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ آکاش، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا، رامیش نے حواس باختہ ہوتے ہوئے بتایا۔ جانے تو، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، رامیش نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ مر گیا، آکاش نے تشویش سے کہا، تو مر جائے، رامیش لاپرواہی سے بولا تھا۔ پریم کدھر ہے؟ اس نے بات بدلی۔ پریم کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے سبحان خان کو کوئی کلو ملا ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ شامو بھی اس کے ساتھ ہی ہے، بے فکر ہو، اب وہ میجر کو بلیک میل کرے گا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ میجر سے رابطہ ہوا؟ نہیں، پریم کہہ رہا تھا وہ لڑکی کچھ نہیں بتا رہی، بتا دے گی۔ آخر کب تک چپ رہے گی؟ جب بات اس کے پتی کی جان پر آ جائے گی تب سب کچھ بتا دے گی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ کچھ سوچتا ہوا بولا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب ایک حویلا سا اندھیرے میں نظر آیا، اس کا چہرہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس خفیہ دروازے کی طرف بڑھا جو اس اپارٹمنٹ کی پچھلی طرف کھلتا تھا۔ یہ تہہ خانہ تک جانے کا راستہ تھا۔ اس نے جیب سے تار نکالی اور بغیر آواز پیدا کیے بڑی مہارت سے دروازے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس سے رومال ناک پر رکھ لیا اور کمر پر لٹکتے بیگ سے ٹارچ نکالی۔ اندھیرے میں وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس وجود کی طرف بڑھا جو بے ہوش تھا۔ زمین پر خون کے چھینٹے صاف نظر آ رہے تھے اور شاید اس کے سر سے خون بہتا بہتا کنپٹی پر جم گیا۔ اس نے افسوس سے اس وجود کو دیکھا۔ اس نے اس کی نبض ٹٹولی جو خلاف معمول بہت آہستہ چل رہی تھی۔ یہ زندہ ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس سے بمشکل اسے اٹھا کر اپنی کمر پر ڈالا اور بنا آواز پیدا کیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تیزی سے باہر نکل کے دروازہ بند کیا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح گلی کے پچھلے حصہ کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی اس کی کار کھڑی تھی۔ اس نے اس بے ہوش وجود کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف تھا۔ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے حسام، میں نے پٹی کر دیا۔ اب یہ منحصر ہے کہ اسے کب تک ہوش آتا ہے۔ اگر اسے 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو کوما میں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے ایک گہری سانس لے کر اسے بتایا۔ او بگ برو، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا؟ یاور نے بے چینی سے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس دعا کرو اسے ہوش آ جائے۔ اگر اسے ہاسپٹل لے آتے تو اس کا زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ ہوتا۔ وہ بغور اسے بے ہوش وجود کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نہیں بھائیو، کب سے خاموش بیٹھے ارتضیٰ نے اس کی بات کاٹی۔ اسے ہاسپٹل لے کر جانا سیف نہیں ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں بلایا۔
जिन लोगों ने उसका ये हशर किया वो कुत्तों की तरह उसे ढूंढते फिरेंगे। इसके लिए ये जगह महफूज है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुस्तफा ने कंधे उचकाए, फिर कदरे तजस्सुस से उन तीनों को देखा। पर उसे लाया कौन है? उसे मैं लाया हूँ, उठाकर। खुदा की पनाह, इतना भारी है, मेरी कमर तोड़कर रख दी उस दिलावर ने। हसाम अपनी कमर पर हाथ रखकर कर रहा था, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुस्तफा ने उसका कंधा थपका। और मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरता हूँ, वो दांत निकालते हुए बोला था। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ, अब मम्मी को बगैर बताए आया हूँ। वो घड़ी पर टाइम देखते हुए बोला था। उसे इस वक्त हसाम ने फ़ोन करके फ्लैट में आने का कहा था। उसे बस यही पता था कि कोई इमरजेंसी है। उसे दिलावर को इस हाल में पड़े देखकर धचका लगा था। उससे फ़ौरन उसकी पट्टी की थी। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़, वो कहकर वहाँ से चला गया था।